ناول اس دل میں بسے ہو تم ایپیسوڈ 16۔ یہ کیا بکواس ہے مستبشرہ؟ تمام مدعا سننے کے بعد مشارب کی کیفیت سمجھ سے بالاتر تھی۔ حیران بھی تھا اور شدید غصہ بھی آیا تھا، مگر اس نے فی الوقت خود پر قابو پاتے ہوئے تحمل سے کام لیا۔ میں سنجیدہ ہوں مشارب، میرے نزدیک یہ میری محبت کا مذاق ہے جو مجھے قطعاً پسند نہیں آیا۔ وہ گمبھیر سنجیدگی سمیت رکھائی سے بولا۔ اس کا ذہن کسی طور یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ یہ مذاق نہیں ہے مشارب، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے فلک کی بات پر یقین کیسے کر لیا؟ سیریسلی آئی ایم شاکڈ۔ وہ ایک ناسمجھ لاؤبالی لڑکی ہے۔ ساری عمر میں نے دوستی کے نام پر اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ میرے لیے وہ اب بھی ایک معصوم شرارتی سی بچی ہے جس کی ہر خوشی مجھے عزیز ہے، لیکن وہ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہے، یا شاید اسے غلط فہمی ہے۔ میرے سامنے اس کا ایک الگ مقام ہے، لیکن محبت جیسی کوئی محسوسیت نہیں ہے۔ تمہارے دل میں نہ صحیح پر وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ تمہیں اس کی بات نہیں سننی چاہیے تھی، اور اگر سن لی تھی تو کم از کم اس پر دھیان نہ دیتی۔ تم جانتی تو ہو اسے۔ مشارب کو اس پر بھی افسوس ہوا، حیرت کا اظہار کیا۔ وہ رو رہی تھی مشارب، اور اس کی باتیں جنونیت سن کر تم بھی حیران رہ جاتے، پھر نہ اسے لاؤبالی کہتے نہ اس کی محبت کو مذاق گردانتے۔ محبت ہرگز بھی مذاق نہیں ہوتی، بہت طاقتور ہے محبت، یہ تو پتھر دل کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ اور فلک تو معصوم ہے، بہت حساس ہے، نازک ہے، محبت کیوں کر اس پر اپنا اثر نہ ڈالتی؟ مستبشرہ جمال خود محبت کی راہ گزر پر چل رہی تھی۔ محبت میں ناکامی، نارسائی اور تشنگی کے دکھ کا بخوبی اسے احساس تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ فلک کی خاطر تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز مشارب۔ نہیں مستبشرہ، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں بات کرنی اور سننی پڑے گی مشارب۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ وہ اب کے دو ٹوک ہوئی، بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ میرا دل نہیں مانتا، یہ سب محض بکواس ہے۔ کوئی اتنی چھوٹی سی بات کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں بناتا، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ فلک حقیقتاً مذاق کر رہی ہے، کیونکہ اس نے سب کے سامنے کھلی ناراضی کا اظہار کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا اور اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے شیئر کیوں نہیں کیا۔ اسی خفگی کی وجہ سے وہ تب سے خود کو کمرے میں بند کیے ہوئی تھی، کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ مشارب نے صاف انکار کرتے ہوئے وضاحت کی، اور یہیں سے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مستبشرہ کے ہاتھ گویا سرا لگا، مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ فلک نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی ہے کہ اگر تم یا کوئی اور اسے تمہارے فیصلے کے متعلق بتا دیتا تو وہ یقیناً یہاں تک نوبت نہ آنے دیتی، تمہیں سب کچھ بتا دیتی۔ وہ بولی، اور میں تب بھی اپنا فیصلہ نہ بدلتا۔ وہ بھی جواباً قطعیت بھرے لہجے میں صاف بولا۔ سچ ہونے کا شبہ اسے تاؤ دلا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہے مشارب۔ اس نے فلک کے لیے سفارش کرنی چاہی۔ میں نے اسے فورس نہیں کیا تھا، وہ لا تعلق بنا۔ محبت اندھا کر دیتی ہے انسان کو۔ تم سے دوری کے خیال و خوف میں وہ کوئی انتہائی قدم یا غلط اور سخت قدم نہ اچھالے۔ وہ جذباتی ہے، کچھ بھی کرنے میں دریغ نہیں کرے گی۔ کچھ نہیں کر سکتی وہ۔ مشارب غصے میں تھا، تنگ آ کر بولا۔ میں تمہاری کیفیت کو بھی سمجھتی ہوں مشارب، محبت کی قربانی دینا بہت بہت مشکل عمل ہے، لیکن کسی اور کی محبت کو امر کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ ایک کوشش کسی دوسرے کی زندگی کو امر کرنے کے لیے کرو، تمہیں محبت کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کا مکمل پن خوبصورت لگنے لگے گا، اپنا آپ مکمل لگنے لگے گا۔ وہ عجیب ٹرانس کسی کیفیت میں بولی۔ انداز میں خالی پن بھی تھا، اور آواز میں حسرت بھی تھی، احساس زیاں کا درد بھی تھا، اور نہ ختم ہونے والی پشیمانی بھی۔ علی ایان حسن گیلانی کی تشنگی کا احساس، اس کا ادھورا پن، وہی تو ذمہ دار تھی، اور آج تک کفارے کے طور پر کرب سے دو چار تھی۔ اس محبت کا روگ دل سے لگائی بیٹھی تھی، جس کی خوبصورتی درد کی دھول تلے کہیں کھو سی گئی تھی، جس کے لیے رونے سے آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ زندگی بے مول ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بے بس، کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کے لیے نہ اپنے لیے۔
اور ایسی زندگی جینا کتنا دشوار ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ تمہاری ان دلکش باتوں میں آ کر میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا، سوری۔ البتہ مشارف شاہ اپنے حتمی فیصلے پر قائم تھا۔ پلیز مشارف۔ نہیں مستبشرہ، اور میں چاہوں گا کہ تم بھی ان فضول باتوں پر دھیان مت دو۔ سوری مشارف، میں فلک کو نظر انداز نہیں کر سکتی، وہ واضح بولی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مشارف کو جھٹکا لگا، ڈرتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ فلک مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، اس کی خوشیاں برباد کر کے میں اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی۔ یہ مستبشرہ کا بھی آخری اور قطعی فیصلہ تھا جس میں اب رد و بدل کی گنجائش باقی نہ تھی۔ تو تم میری خوشی، میری زندگی کا بھی تو سوچو۔ مشارف کو افسوس نے گھیرا، اسے مستبشرہ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے مشارف، ایک مرتبہ فلک تمہاری زندگی میں شامل ہوگی تو پھر تم سے بہترین اور خوبصورت زندگی کسی اور کی نہیں ہوگی، وہ پروسوخ تھی۔ ابھی میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا، مجھے فلک سے بات کرنی ہے، اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ مستبشرہ کے حتمی فیصلے کے بعد وہ شدید غصے میں جانے کے لیے اٹھا۔ وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے مشارف۔ مستبشرہ نے ایک بار پھر فلک کے لیے سفارش کرنی چاہی، لیکن مشارف سنی انسنی کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ابھی یہ ممکن نہیں ہے مما۔ تمام باتیں، ماں کا فیصلہ اور خواہش سننے کے بعد وہ مختصراً مگر دو ٹوک بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ متوقع جواب سننے کے بعد وہ آواز میں سختی نہ لا سکی۔ ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ تو پھر کب ہوگے؟ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے نرمی سے رعایت طلب کی۔ 6 سال گزر چکے ہیں علی، اور کتنا بے وقوف بناؤ گے ہمیں اور خود کو خوار کرتے رہو گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ شرمندہ سا وہ کھسیا کر بولا۔ حقیقتاً اس کی ٹال مٹول خاصی زیادہ ہو گئی تھی اور شاید ساجدہ گیلانی کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ابھی کے ابھی مجھے ہاں میں جواب دو، میں انکار نہیں سننا چاہتی، وہ برجستہ بولی۔ لہجہ حکمیہ تھا۔ علی ایان حسن گیلانی نے توقف کے لیے خاموشی اختیار کی، لب بھینچے، پرسوچ انداز اپنایا، پھر آہستگی سے بولا۔ میں افریشم سے شادی نہیں کر سکتا مما۔ کیوں؟ کیا کمی یا خرابی ہے اس میں؟ انہیں دو ٹوک جواب پر غصہ آیا۔ کوئی نقص نہیں ہے اس میں، وہ مدھم آواز میں بولا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے کبھی اسے اس نظریے سے نہیں دیکھا۔ رشتہ جڑے گا تو تمہارا نظریہ بدل جائے گا۔ وہ صرف میری دوست ہے اور میں اسے دوست ہی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میرے لیے اس کے ساتھ کوئی اور رشتہ بنانا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ناممکن کو مثبت سوچ کے ساتھ ممکن بنایا جا سکتا ہے علی، اور تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہو۔ دوستی پیار میں خود بخود بدل جائے گی، تم ایک قدم آگے بڑھو تو صحیح۔ ساجدہ نے غصے کے باوجود تحمل سے کام لیا۔ اس دوران بھولے سے بھی مستبشرہ جمال کی ذات کا حوالہ نہ دیا، نہ اسے لے کر برا بھلا کہا۔ مجھے نہیں لگتا افریشم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہوگی۔ جبکہ علی نے خود پر سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے بات بدلی تو ساجدہ گیلانی دھیرے سے مسکرائیں، ساتھ ہی بولی، تم بے فکر رہو، میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ اچھا، کب؟ وہ حیران ہوا، بے ساختہ پوچھا۔ 1-2 دن پہلے۔ تو کیا؟ اس نے کیا کہا؟ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے بتایا۔ کیوں؟ وہ بے یقین ہوا۔ کیا مطلب کیوں؟ اسے اعتراض نہیں ہے تم سے شادی پر؟ سب جانتے ہوئے بھی؟ بلاخر اس کی زبان سے پھسلا۔ ہاں، سب جانتے ہوئے بھی، انہوں نے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ علی کا خیال غلط ثابت ہوا، زبان گنگ ہوئی۔ افریشم پر بھی حیرانگی الگ ہوئی، جو اس کی کیفیت دن رات کے احوال سے واقف رضامند تھی۔ وقت اور حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے علی، ایک فیصلہ میری خوشی کی خاطر کر کے دیکھ لو، تم اپنے سارے غم بھلا دو گے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، مجھے یقین ہے۔ افریشم تمہارے ہر زخم کو محبت سے بھر دے گی۔ دنیا کسی ایک شخص کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، نہ رکتی ہے۔ ہمارے ارد گرد باقی رشتوں سے ہزاروں خوشیاں جڑی ہوتی ہیں، جن کو صرف ایک ہاتھ آگے بڑھانے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ، ایک مخصوص کیفیت میں رہ کر زندہ رہنے کو جینا نہیں کہتے بیٹا۔ ہمارے لیے، اپنے لیے ایک بار دل سے سوچ کر تو دیکھو، ہمارے وجود کا حصہ ہو تم۔ ہمیں تمہاری خوشی اور خوشگوار زندگی عزیز ہے، تمہیں مزید دکھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔
ساشتہ گیلانی ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ علی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ماں کی جذباتی باتوں میں آ کر کرنا مشکل تھا۔ فی الحال وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ 6 سال گزرنے کے باوجود اس نے مستبشرہ جمال کو اپنی روح کی چادر میں سب سے چھپا کر دل میں قیمتی موتی کی طرح سنبھالا ہوا تھا۔ ہم اس سلسلے میں پھر بات کریں گے۔ گفتگو طوالت پکڑ رہی تھی۔ اس نے دل کی طرح بات بھی نفاست سے سمیٹنی چاہی۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اور یہ افریشم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی رضامندی سمجھ سے باہر ہے۔ دوسرے ہی لمحے ذہن افریشم گیلانی کی طرف گیا۔ میں اس سے بات کروں گا، یقیناً مما نے اسے فورس کیا ہوگا۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ افریشم سے بات کرنے کا ارادہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیکسٹ سین۔ کچھ دن مزید گزرے۔ مہروش نے ڈاکٹر اور ادینہ کی باتوں پر عمل کیا۔ ادینہ قدرے مطمئن ہوئی۔ پابندی سے مہروش کو دودھ کے ساتھ ٹیبلٹس دیتی، جوس وغیرہ بنا کر دیتی، اس کے کھانے کا خیال رکھتی، کیونکہ خود وہ لاپرواہی برتتی۔ اوپر سے مراد کے چھوٹے چھوٹے کام اس کی مصروفیت بڑھائے رکھتے۔ نیاب اور اریبہ کو وہ یا کلثوم بیگم زیادہ تر اپنے پاس رکھتی۔ مہروش بیٹیوں کی طرف سے بے غم تھی، جب ہی کچھ صحت بھی بن پائی۔ مزید 1-2 دن سکون سے گزرے۔ ادینہ موعد سے فون پر بات کرنے کے بعد گمسم سی بیٹھی تھی۔ یہاں ماں کے گھر رہنے آنے کے بعد گھر کے ماحول نے اسے جہاں الجھایا تھا، وہیں اکثر فون پر موعد سے بھی کسی نہ کسی بات پر تلخ کلامی ہو جاتی، جسے وہ ہمیشہ اپنی ساتھ تک رکھتی۔ ماں یا بھائی کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج موعد سے بات کے بعد ایک خوف اس کے اندر پنپنے لگا تھا۔ اس دن مراد کے موعد سے متعلق سوالات کی بعض گشت بھی سماعتوں سے ٹکرانے لگی۔ اس کی 9 سالہ شادی شدہ زندگی میں پہلی بار مراد نے موعد کی ذات کو لے کر پوچھ گچھ کی تھی، ورنہ اس سے پہلے منصور کی روایت کو برقرار رکھتے کوثر بیگم اور ان کے گھر کے کسی فرد میں نہ اسے دلچسپی تھی، نہ وہ اپنے گھر میں ان کا ذکر کرنا پسند کرتا تھا۔ موعد کو ادینہ کی وجہ سے قبول کیا ہوا تھا۔ موعد نے ادینہ کو خوش رکھا ہوا تھا اور یہی وجہ اسے ادینہ کی خاطر کوثر بیگم کے سامنے چپ رہنے پر مجبور کرتی، لیکن آج ادینہ خوفزدہ تھی۔ آئندہ اگر پھر مراد اس کے سامنے سوالات کی پٹاری کھول کر بیٹھ گیا تو وہ کیسے اسے مطمئن کر پائے گی؟ کیسے موعد سے متعلق اپنے جھوٹ کو برقرار رکھ پائے گی؟ کیا وجہ بتائے گی کہ وہ کیوں پچھلے 4 ماہ سے ان سب کو برگلا رہی ہے؟ اور 6 ماہ مکمل ہوتے ہی موعد کا سامنا کیسے کرے گی؟ ایسی ہی بہت سی سوچیں اسے الجھا رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ وہ بڑی دقتوں کے بعد ذہن کو دل کو سنبھالے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ جب ہی پیاس کا احساس جاگا تو کچن کا رخ کیا۔ اپنے لیے گلاس میں پانی انڈیلا، اتنے میں اچانک اسے مراد منصور کی اونچی آواز کمرے سے آتی سنائی دی۔ وہ حیران ہوئی۔ بھویں سکیڑ کر ہاتھ میں پکڑا گلاس شیلف پر رکھتی کچن کے دروازے تک آئی۔ آواز کی طرف دھیان دینا چاہا مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ دھیرے دھیرے آواز کی شدت میں کمی آئی اور کچھ دیر بعد رات کے اندھیرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ وہ پانی پی کر واپس کمرے میں آ گئی، لیکن ایک بار پھر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ اس وقت مراد کا چلانا اسے ورطہ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ذہن میں کئی سوال اٹھے تھے۔ کیا بات ہوئی ہوگی؟ کیا مراد ہی ماہی کے ڈر کی وجہ ہے؟ کیا مراد نے ہی ماہی کے ذہن میں بیٹے کی بات ڈالی ہے؟ کیا بیٹے کی خواہش میں ہی وہ نایاب اور اریبہ کو اپنے پرشفقت سائے سے دور رکھے ماہی سے بگڑتا رہتا ہے؟ کیا مراد ہی کی وجہ سے گھر کے ماحول میں خوشگواریت کم، تناؤ زیادہ ہے؟ سوچو سوال کی گنجلک میں اس نے تمام رات بے سکونی میں گزاری مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا۔ صبح معمول سے تھوڑی دیر پہلے اٹھی، فریش ہو کر منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی۔ سب ناشتے کے لیے جمع تھے۔ نایاب اسکول کے لیے چلی گئی تھی۔ مراد حسب معمول خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ بھی ماں کو سلام کرتی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ماہی وہاں آئی۔ اریبہ بھی اس کے پیچھے اس کا دوپٹہ تھامے ہوئی تھی۔
میں نے ضروری سامان اور کپڑے بیگ میں رکھ دیے ہیں۔ ماہی نے خود بیٹھتے ہوئے اریبہ کو گود میں لے کر مراد کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے محض اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم جا رہے ہو کہیں؟ ادینہ نے اس سے استفسار کیا۔ ہاں، آفس کی طرف سے کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ ادینہ نے سر ہلایا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد مراد منصور ناشتے سے فارغ ہوتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا امی، پھر میں چلتا ہوں اب۔ تم میرا بیگ وغیرہ لے آؤ، ماں سے کہتے ہوئے اس نے مہروش کو تاکید کی۔ ماہی اریبہ کے ساتھ مصروف تھی۔ مراد کی آواز پر اٹھنے لگی تو ادینہ نے اسے روکا۔ تم بیٹھو ماہی، اریبہ کو ناشتہ کرواؤ، بیگ بھاری ہوگا، میں لے آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر مہروش نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ سر ہلایا اور پھر سے بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ادینہ اس کا بیگ اور دیگر چیزیں لے کر آئی۔ اللہ حافظ امی۔ مراد نے بیگ ہاتھ میں لیتے ہوئے ماں سے اجازت چاہی اور اگلے ہی پل اپنی ڈگر میں وہاں سے چلا گیا، جس پر ادینہ ایک بار پھر حیرت زدہ رہ گئی۔ سنجیدگی و مصروفیت اپنی جگہ، اسے دیر ہو رہی تھی یا نہیں؟ نہ بیوی سے الوداعی کلمات کہے، نہ ننھی معصوم سی پیاری بیٹی کو پیار دیا، الٹا بنا ان پر نظر ڈالے چلا گیا تھا۔ مزید حیران اسے ماہی نے کیا تھا، جو بے فکر سی منجمد تاثرات کے ساتھ بیٹی کو چپ چاپ ناشتہ کروا رہی تھی۔ کلثوم بیگم بھی کسی کام میں لگ گئی تھیں۔ لگتا ہے بہت بیزار ہو تم دونوں ایک دوسرے سے، وہ حیرت سمیٹ کر بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، مراد جلدی میں تھے۔ جواباً مہروش اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کلثوم بیگم نے اس صورتحال پر بے بسی سے لب بھینچے۔ جہاں مہروش کا صبر، اس کی ہمت برداشت کی حد انہیں بار بار شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتارتی، وہاں بیٹے کی ہر درمی، لاپرواہی، ماہی سے ناروا سلوک، سختیوں سے ان کا دم گھٹنے لگتا۔ لیکن تم تو جلدی میں نہیں تھی نا؟ ادیبہ برجستہ بولی۔ ماہی نے سوالیہ اسے دیکھا۔ ادینہ کی بات اس کی سماعتوں سے ٹکرائی ضرور، مگر دھیان نہ دے سکی۔ مراد کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، مگر دوسرے شہر جا رہا تھا۔ نہ وہ کچھ بولا، نہ اجازت چاہی، نہ تم نے کچھ کہنا ضروری سمجھا، نہ دھیان دیا۔ بہت عجیب بات ہے یہ، ادینہ صاف الفاظ میں بولی۔ ماہی کے سپاٹ تاثرات میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ میرے لیے یہ عجیب نہیں، معمول کی بات ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ البتہ دنگ رہ گئی۔ ہر بات کی وجہ نہیں ہوتی، عام سے لہجے میں بولی۔ بغیر وجہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی ماہی، وجہ ہو بھی تو ضروری نہیں کہ اسے بتایا جائے، ڈنڈورا پیٹا جائے۔ اور سچ کہوں تو میں ان باتوں پر توجہ نہیں دیتی۔ توجہ دینے سے خواہ ٹینشن ہوتی ہے، اور اس حالت میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ سنجیدہ گفتگو کو طوالت دینے کی بجائے اس نے قدرے ہلکے پھلکے انداز میں دانستہ ادینہ سے سوالیہ رائے طلب کی، تو وہ اسبات میں سر ہلائے بنا نہ رہ سکی۔ وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے مزید بولی، تم بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، زندگی سہل گزرے گی۔ ہاں، وہ بولی، ساتھ ہی دل میں بات مکمل کی۔ یہاں آ کر کچھ زیادہ ہی شکی ہو گئی ہوں۔ جب ہی کچھ یاد آیا تو بغور ماہی کا چہرہ دیکھا، اس کا جائزہ لیا۔ مراد کا یوں چپ چاپ جانا، ماہی سے نہ ملنا، کیا یہ سب رات والے اس جھگڑے کی وجہ سے تھا جو ان دونوں کے بیچ ہوا تھا؟ لیکن جھگڑے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور ماہی کو دیکھ کر تو ایسا بالکل نہیں لگ رہا جس سے یہ محسوس ہو سکے کہ اس نے مراد کی تلخ کلامی کا خود پر اثر لیا ہے۔ ماہی کے چہرے پر اداسی ہے، نہ کوئی شکن، نہ اندرونی غصے کا دباؤ۔ وہ اندر ہی اندر خود سے مخاطب مہروش کے چہرے پر مکمل ٹھہراؤ دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو باز نہ رکھ پائی۔ اپنے اطمینان اور شک کو رفع دفع کرنے کے لیے استفسار کیا، رات کیسی گزری ماہی؟ سوال پر ماہی نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی، بہت پرسکون، اور مختصر جواب دیا۔ اب کہ ادینہ نے خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ دوسری طرف مہروش کا دل بہت شانت، بہت مطمئن تھا کہ رات واقعی اس نے مراد منصور کے شور شرابے کے بعد پرسکون گزاری تھی،
کیونکہ اس نے مراد کے جلے پر نمک چھڑکنے کی مکمل تیاری کے ساتھ اس کے مخالف جانے کا ایک مرتبہ پھر فیصلہ کیا تھا، اور اب کی بار ایشو نایاب کی عنقریب ہونے والی سالگرہ تھی۔ مراد جس کے خلاف تھا، ہمیشہ کی طرح وقار سعید اپنی بھانجی کی سالگرہ اپنے گھر منانا چاہتا تھا۔ مراد کی بیٹیوں سے اپنے کہے کے مطابق لا تعلقی کا بدلہ مہاروش انہیں وقار کے بے حد قریب کر کے لیتی آ رہی تھی۔ مہاروش کی خوشی کی خاطر اور کچھ اپنی طمانت کے لیے وقار نے اب تک بھانجیوں کی سالگرہ اپنے گھر میں منائی تھی۔ سعید احمد اور نفیسہ بیگم مہاروش اور پھر اس کے بعد پری شیخی معارج میں شادی کے بعد گھر کے کونے کونے میں پھیلی خاموشی اور مخصوص ٹھہری ہوئی فضا کو یوں ہی رونق میں بدلتے دیکھ کر خوش ہوتے۔ دونوں نواسیاں انہیں بے حد عزیز تھیں۔ انہی کی وجہ سے گھر کے سناٹے متزلزل ہوتے اور انہی کی ہنسی سے فضائیں خوشگوار محسوس ہوتیں۔ وقار سعید کا یہ فیصلہ ہر سال ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کی وجہ بنتا، جو وقار کے لیے بھی بہت معنی رکھتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کبھی اپنی وجہ سے وہ انہیں خوش نہیں دیکھ سکا تھا۔ مہاروش بھی وقار سعید کو اس حوالے سے عزت دیتی، اپنی بیٹیوں کے لیے اس کا بے لوث پیار اندر جمع گلے شکوے کو کبھی سر اٹھانے ہی نہ دیتے۔ رات کو ماہی کی اسی سلسلے میں خوشی کو مراد منصور اپنے انداز میں زیر بحث لایا تھا، اور جس نے بالآخر مراد کو بھڑکانے پر مجبور کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے ساتھ کچھ اچھا نہ کرنے کی دھمکی کے ساتھ اختتام کیا۔ لیکن ماہی سوچ چکی تھی کہ مراد منصور کو واپسی پر کس انداز میں ویلکم کرنا ہے۔ نیکسٹ سین۔ فلک، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مستبشرہ کی طرف سے واپسی پر وہ شدید طیش میں تھا، اور اب اس سے اسی حالت میں باز پرست کر رہا تھا۔ البتہ وہ کل مستبشرہ کی کال کے بعد کمرے کا دروازہ کھول چکی تھی، دل مطمئن تھا، چھپ کر رونے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ وہ استفسار کر رہا تھا۔ فلک شاہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے لب وا کیے۔ مشارب، میں نے بہت مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے، اگر میں چپ رہتی تو شاید مر جاتی۔ فلک پلیز بند کرو یہ گھٹیا بکواس، وہ دھاڑا تھا۔ لمحہ بھر کو فلک خوفزدہ ہوئی۔ مشارب کا یہ رویہ پہلی بار سامنے آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مشارب، میں مجبور تھی، بے چارگی سے بولی۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں مشارب، تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اس نے وجہ بتائی۔ مشارب کا دماغ گھما۔ میں بھی مستبشرہ کے علاوہ کسی کو نہیں اپنانا چاہتا، محبت کرتا ہوں اس سے، یہ جانتے ہوئے بھی تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں بے اختیار ہو گئی تھی، تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ ایک جنون تھا اس کی آواز میں بھی، کچھ ڈر و خوف کی لہر بھی واضح تھی۔ محبت ہی محبت تھی، دیوانی یا شاید خبتی محبت، جس کے ہاتھوں وہ مجبور تھی۔ پلیز فلک، چھوڑو یہ سب فضول کی باتیں۔ اس کے غصے پر حیرانگی غالب آئی، لہجے میں نرمی لے آیا۔ یہ فضول کی باتیں نہیں ہیں مشارب، میں واقعی تم سے محبت کرتی ہوں۔ فلک نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلانا چاہا۔ مشارب نے دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا، اور فہمیدہ بیگم جو مشارب کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھ کر اسی طرف آئی تھیں، فلک کی باتیں سن کر اپنے بڑھتے قدموں کو دروازے کے باہر ہی روک گئیں۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی تھی۔ ندامت کے بدترین احساس سے آنکھیں میچ گئیں۔ لیکن میرے دل میں تمہارے لیے ایسا کوئی جذبہ نہیں ہے، میں نے ہمیشہ تمہیں دوست سمجھا ہے، میں صرف مستبشرہ سے، وہ بولا مگر بات مکمل نہ کر سکا۔ فلک کو کچھ سمجھنا ہی نہیں تھا، برجستگی سے اسے ٹوک کر قدرے بدتمیز لہجے میں بے دھڑک بولی، جھوٹ مت بولو مشارب، یہ جھوٹ نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ مشارب کو پھر سے غصے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، دبے انداز میں چلایا، تم نے کبھی مستبشرہ کا نام نہیں لیا، ہمیشہ معنی خیز بات کی، تم نے خود مجھے اپنی طرف مائل کیا تھا، اب تم مجھے بیچ راہ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ فلک شاہ نے سارا الزام اس کے سر پر ڈالا۔ اوہ کم آن فلک، کتنا غلط سوچ رہی ہو تم، اگر مجھے ذرا سا بھی تمہاری سوچ کا علم ہوتا تو میں تم سے بات بھی نہ کرتا۔
مستبشرہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ عجیب مصیبت میں ڈال دیا ہے تم نے۔ وہ بے یقینی کے گھن چکر میں پھنسا، شدید مضطرب اور حیران تھا، جبکہ فلک کو صرف اور صرف اپنی پرواہ تھی۔ اسے صرف اپنا آپ ہی نظر آ رہا تھا، اپنی محبت، اپنی ذات، اپنی زندگی کا سوچے جا رہی تھی۔ پلیز تم اپنا فیصلہ بدل دو مشارب، مسکین سی شکل بناتی التجا یہ ہوئی۔ پاگل بن کی باتیں مت کرو، کچھ خیال کرو، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ مشارب نے پرواہ کیے بغیر اسے لتاڑا، لیکن اسے فکر ہی کہاں تھی؟ فکر ہوتی تو یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ فہمیدہ بیگم کا خون کھول رہا تھا۔ یہ فلک کی بے وقوفی تھی، نہ ہی نادانی۔ بہت سوچا سمجھا فیصلہ، ایسا فیصلہ جس کے لیے اس نے ماں کی بات اور حکم کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کوئی کچھ کہے کہتا رہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ میں نے تمہارے لیے خود کو بدلا ہے۔ تمہیں پڑھی لکھی لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اس لیے میں نے پڑھا بھی، کام بھی سیکھے، تمہارے اور سب کے کپڑے تک استری کیے، سب تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے۔ میں بھی کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دوں، بتاؤ مجھے؟ مضبوط لہجے میں وہ دعوے سے بولی، استفسار بھی کیا۔ مشارب کچھ بول ہی نہ سکا۔ یہ فلک کا الگ ہی روپ تھا، جو اس کو شدید غصے کی حالت میں بھی حیران کرتا، سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلیز۔ جب ہی مزید کچھ زیادہ کہے، معذرت کرتا دروازے کی اور بڑھ گیا۔ فوراً سے باہر نکلا تو سامنے کھڑی فہمیدہ بیگم سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ شرمندہ سا لب بھینچے ایک سائڈ پر ہوا۔ فہمیدہ بیگم بھی اس سے نظر ملائے بغیر کمرے میں گئیں۔ مشارب نادانستہ وہیں کھڑا رہا۔ اس نے چچی جان کے چہرے پر رقم تاثرات کو گویا لمحے بھر میں جانچ لیا تھا۔ امی آپ؟ ان کے اندر داخل ہوتے ہی اسے فلک کی آواز سنائی دی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آواز سے کئی گنا اونچی اسے ایک اور آواز سنائی دی تھی، تھپڑ کی آواز۔ فہمیدہ بیگم نے زوردار تھپڑ سے اسے اپنی بے یقینی، اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ مشارب نے آنکھیں میچی تھیں، ساتھ ہی شرمندگی کے احساس نے گھیرا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوسری طرف تھپڑ کی افتاد نے فلک شاہ کے 14 طبق روشن کیے۔ تم نے آج مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے فلک۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، لیکن تم پاس نہ آئیں۔ اسی بات کا ڈر تھا مجھے، اسی لیے تمہیں روکا تھا۔ کیا کہیں گے سب گھر والے؟ مشارب کیا سوچ رہا ہوگا تمہارے بارے میں، میرے بارے میں؟ یہ کیسی پرورش اور تربیت کی ہے میں نے تمہاری، لیکن تمہیں کیا پرواہ؟ ندامت تو مجھے اٹھانی پڑے گی تمہارے باپ، تایا، تائی اور پھپھو کے سامنے، کہ میں نے تمہیں روکا کیوں نہیں، تمہیں سمجھایا کیوں نہیں، کیوں امید باندھی کہ رشتہ طے ہونے کے بعد شاید تمہیں عقل آ جائے اور تم اپنے سر سے محبت کا بھوت اتار پھینکو۔ وہ بے بسی اور رنج کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ فلک نے نظریں زمین پر گاڑ لی تھیں۔ مشارب اپنی جگہ بے بس و جامد کھڑا تھا۔ کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی کہ اب بات سنگین ہو چکی تھی۔ البتہ فلک نے ماں کے غصے کے ڈر سے ایک کام سمجھداری کا کیا، زبان کو تالا لگا لیا۔ معلوم تھا کہ مزید کتنے تھپڑ پڑ جانے تھے، سو نظر تک اٹھا کر انہیں نہ دیکھا۔ میرے حکم اور میری بات کے خلاف جا کر تم نے مجھے میری اہمیت کا احساس دلا دیا ہے۔ میری کوئی وقت نہیں ہے تمہاری نظروں میں۔ بہت تکلیف دی ہے تم نے آج۔ ایسی بات نہیں ہے امی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر یہ بات ہے تو میں ایک بار پھر سے کہوں گی فلک، مشارب کے بعد یہ باتیں گھر کے کسی اور فرد تک نہیں پہنچنی چاہیے، ورنہ یاد رکھنا میں تمہاری شکل دیکھوں گی نہ مرتے دم تک تم سے بات کروں گی۔ انہوں نے شرط کے ساتھ اپنا فیصلہ اس کے سامنے رکھا۔ جواباً وہ کچھ بولی نہ ہی اس کے کسی بھی انداز سے مثبت یا منفی رد عمل ظاہر ہوا۔ مشارب شاہ پرسوچ انداز اپناتا وہاں سے جا چکا تھا۔ فہمیدہ بیگم بھی بیٹی کے جھکے سر پر نظر ڈالے باہر نکل گئیں، لیکن بیٹی کی خاموشی انہیں عجیب الجھن میں دھکیل گئی تھی۔
سوچوں میں اس طرح باقی رہ گیا تھا۔ انہیں فلک سے اب کوئی بعید نہ تھا، البتہ فلک ان کے جانے کے بعد مجرموں کی طرح ہنوز سر جھکائے اسی حالت میں کھڑی رہی۔ نیکسٹ سین۔ ساجدہ گیلانی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ محو تھی، دل ہی دل میں جیت کا جشن منا رہی تھی۔ اس کی خاموش محبت صبر آزما مرحلے سے گزر کر پروان چڑھی تھی۔ ضبط کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے بعد زندگی کے خوبصورت احساس کو اپنے ارد گرد، اپنے اندر محسوس کرتی جذب کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی بے غم تھی کہ علی کے دل میں وہ نہیں، آج بھی مستبشرہ جمال کا پہرا ہے، لیکن اسے تو صرف علی کا ساتھ مقصود تھا۔ اسے صرف اپنی محبت کے ساتھ خوبصورت رنگوں میں رنگی، رنگین و دلکش چاہتوں سے بھرپور زندگی گزارنی تھی، جس کی تکمیل ساجدہ گیلانی کی خواہش نے کرنی تھی۔ باقی رہی مستبشرہ جمال کی ذات، اسے وثوق تھا ایک بار اگر وہ مکمل اعتماد، مان سمان کے ساتھ علی ایان حسن گیلانی کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر اس کا ہاتھ تھامے نئے سفر پر پڑاؤ ڈال گئی، تو پھر صرف اور صرف علی کے دل میں ہی اسی کا ہی راج ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ یہی سوچ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن کر پھیلے جا رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ بری طرح الجھا تھا، کوئی حتمی فیصلہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اب شاید کسی حتمی فیصلے کے بنا چارہ بھی نہیں تھا، نہ اب ٹال مٹول سے کام چل سکتا تھا، نہ جانے اس ضد کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ سمجھتا دل بھی نہیں، وہ بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ دل کی کہانی چلے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے چلائے جا رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی ساجدہ گیلانی اسی خاموشی سے اس کے دل کے نہا خانے میں دفن کر کے بڑی دھوم سے ایک نیا جہاں اس کے لیے آباد کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ناکام ٹھہرا تھا۔ خود کو، اپنے دل کو سمجھانا دشوار تھا۔ وہ آج بھی اس کیفیت میں مقید تھا جس میں مستبشرہ جمال اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ آج بھی اسے اپنا غم تازہ لگتا، سسکتی محبت سانس لیتی زندہ محسوس ہوتی، جو اسے مجبور کرتی افریشم گیلانی کے سامنے لے آئی۔ وہ اسے سامنے پا کر مسکرائی تھی۔ آؤ علی، میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ بتا نہ سکی۔ علی پھیکی ہنسی مسکرایا، پھر توقف کے بعد بولا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی افریشم۔ ساتھ ہی سوالیہ اسے دیکھا۔ ہاں ضرور کرو، انفیکٹ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اس نے اصل مدعے کی طرف آنا چاہا۔ کیسی مدد؟ افریشم سمجھ نہ سکی۔ مجھے ماما کا فون آیا تھا، اسے بتایا۔ ہاں پھر؟ انہوں نے تمہیں بھی فون کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، مگر تم یہ سب کس لیے پوچھ رہے ہو؟ میں ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا افریشم۔ علی نے بے بسی سے اعتراف کرتے ہوئے لمحے بھر میں اسے دھماکوں کی ضد میں دھکیلا تھا۔ وہ ساکت سی بس بھویں سکیڑے اسے دیکھے گئی، جسے صرف اپنی فکر تھی، جسے صرف اپنی محبت ہی نظر آتی تھی، جس کے لیے آج بھی سب کچھ اس کی ادھوری محبت ہی تھی۔ ماما نے مجھے تمہاری رضامندی کا بتایا، لیکن میں جانتا ہوں یقیناً تم نے ان کے فورس کرنے پر ہی حامی بھری ہوگی، اور میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں کہ انہوں نے میرے لیے خود غرض بنتے ہوئے تمہیں مجبور کیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں کہے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کی گہرائی دیکھے بغیر، اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر، بس اپنا فیصلہ، اپنی سوچ بتا رہا تھا۔ ماما کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میرے دل میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ ماما کی مجھ سے محبت خود غرض ہے۔ میں ایک ایسا رشتہ نہیں نبھا سکتا جہاں دوسرے شخص کے لیے میرا دل مخلص ہی نہ ہو، نہ اس کے لیے میرے جذبات میں گرم جوشی ہو۔ میں ایسے رشتے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ یقیناً اس صورتحال میں تم بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہو گی۔ وہ اپنے ہی قیاس میں سب واضح کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ محبت کو خود غرضی سے وہ خود بھی نبھا رہا تھا۔ افریشم کے دل کو ٹھیس پہنچی، اس کی خوشی یکدم ماند پڑ گئی۔ تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اسے مجبوراً پوچھنا پڑا۔ میں چاہتا ہوں تم ماما کو انکار کر دو، صاف لفظوں میں بتایا۔ یہ کام تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔
تمہارا انکار زیادہ معنی رکھے گا بنسبت میرے۔ آنٹی اگر نہ مانی تو؟ وہ خود ایسا نہیں چاہتی تھی، کیسے اسے صاف کہتی، دل میں چوٹ تھا۔ وہ علی کی سنگت کے خوبصورت احساس کو محض خواب میں نہیں حقیقت میں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ ضرور مانیں گی، مجھ پر وہ دباؤ ڈال سکتی ہیں، لیکن جب تمہاری مرضی ہی نہیں ہوگی تو وہ زبردستی نہیں کریں گی، وہ سوچ کر آیا تھا۔ افریشم اس لمحے انتہائی کرب سے گزری۔ علی، تم کب تک ٹال مٹول سے کام لیتے رہو گے؟ سچ کہوں تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ مستبشرہ اگر صرف میری محبت ہوتی تو شاید میں اسے بھول کر سنبھل چکا ہوتا، لیکن وہ صرف میری محبت نہیں، میرا حصہ ہے۔ میں اس کے نام کے بغیر ناممکن ہوں، اس کے نام کے بغیر نامکمل ہوں۔ وہ میرے دل میں بسی ہے، میری روح اس کی غلام بنی ہوئی ہے، اس کی یادیں میرے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہیں۔ میں اگر اسے سوچنا نہ بھی چاہوں تو صرف اسے ہی سوچتا رہوں۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہے، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ۔ ایک دیوانگی تھی جو اسے مستبشرہ جمال کی ذات میں محو کیے ہوئے تھی۔ یہ محبت نہیں، عشق تھا، جنونیت تھی۔ افریشم کیا کہتی؟ چپ چاپ اسے دیکھتی گئی۔ میرے لیے تم ماما سے بات کرو گی نا افریشم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ افریشم نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ علی مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ افریشم، تشکر سے کہتا وہ واپس چلا گیا۔ افریشم گلانی قریب پڑے صوفے پر ڈھیسی گئی، لمحے بھر کے لیے صحیح، لیکن قسمت نے اس کے ساتھ حسین مذاق کیا تھا، اور وہ کتنی خوش تھی، خوش فہمی کا شکار ہو گئی تھی کہ علی اپنی ماں کی خواہش پوری کر لے گا، مگر وہ تو اسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا تھا، اور وہ اس قدر بے بس ہو کر رہ گئی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اپنے کندھے سے بندوق ہٹا سکی نہ احتجاج کر سکی۔ محبت بہت خراب شے ہے۔ فقط اس کے جانے کے بعد افریشم کے لب بڑبڑائے تھے۔ نیکسٹ سین، مراد منصور کو اسلام آباد گئے تیسرا دن تھا۔ کل نایاب کی 6 سالگرہ تھی۔ اسی سلسلے میں وقار سعید نے مہاروش کو کال کی۔ ماہی، میں نے ساری تیاری کر لی ہے، پریشے بھی آ گئی ہے، باقی سب کو بھی انوائٹ کر لیا ہے، تم سب کل صبح تیار رہنا، میں لینے آؤں گا۔ جی وقار بھائی، ٹھیک ہے۔ ماہی، ادینہ سے کہنا وہ بھی آئے۔ جبھی کال رکھنے سے قبل وقار نے جھجکتے ہوئے کہا، کہہ دوں گی۔ مہاروش نے سنجیدگی سے کہا اور فون رکھ دیا۔ وقار کا ہر بار ادینہ کے بارے میں پوچھنا اسے ہرٹ کرتا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ مراد کی ضد میں وہ خود بھی اس سے ہر ضروری و غیر ضروری بات پر رابطہ رکھتی، مگر حقیقتاً اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کلثوم بھپو اور ادینہ کو اس نے وقار کی کال کے متعلق بتایا۔ کلثوم بیگم نے خاموشی سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اس نے ادینہ سے بھی جانے کو کہا۔ وقار کا نام نہ لیا، البتہ اس سے اصرار نہ کیا کہ وہ اس کی شادی کے بعد سعید احمد کے گھر صرف پریشے کی شادی پر گئی تھی، ورنہ معید اور کوثر بیگم کی طرف سے اس پر پابندی آئی تھی۔ وقار کی وجہ سے وہ بھی 2 قدم ہمیشہ پیچھے ہی رہتی، مگر خلاف توقع ادینہ نے حامی بھر لی۔ کوثر خفا ہوگی، کلثوم بیگم نے اسے باور کروایا۔ میں ساری زندگی ان لوگوں کے حکم کی تابع نہیں رہ سکتی، ادینہ نے بد لحاظی سے جواب دیا۔ الفاظ 2 ٹوک تھے، آواز تیز تھی، جس نے ان دونوں کو حیران کیا تھا۔ معید یہاں ہے نہیں، پھپھو کا کسی کے گھر آنا جانا نہیں، کون بتائے گا انہیں امی؟ میں اپنی بھتیجی کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ ادینہ نے اگلے ہی لمحے ان کے تاثرات بھانپتے ہوئے تفصیلی کہا۔ مہاروش نے حیرانگی کو رفع کیا۔ اچھی بات ہے، ضرور شامل ہو، مگر شوہر اور ساس کے خلاف جا کر نہیں۔ کوئی ایسا فعل مت کرو جو ان کی دل آزاری کا باعث بنے۔ پہلے سے رنجشیں بڑی ہوئی ہیں، مراد کا غصہ بھی ناک پر رہتا ہے، کوثر کے دل میں بھی وسعت ہے نہ ہمارے لیے کوئی گنجائش۔ کہیں اس سے بھی علم ہو گیا تو مسئلہ پیدا کرے گی تمہارے لیے۔ کلثوم بیگم نے البتہ اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے پرواہ نہیں امی، 10 سال سے ڈر ڈر کر گزارے کہ کہیں میری کوئی بات انہیں بری نہ لگے۔ معید کی وجہ سے ہمیشہ ان کی عزت کی، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اب میرے دل میں بھی سکت نہیں ہے، اپنی زندگی بے سکون کر کے میں کسی کی خوشی کا نہیں سوچ سکتی۔
اور جہاں دلوں میں گنجائش نہ ہو وہاں محبت اور رشتے بے وقت ہوتے ہیں۔ ادینہ نے اس بار پھر ماں کو دھچکا دیا تھا۔ آج وہ ان کے سمجھانے پر محض اسبات میں سر نہیں ہلا رہی تھی، اپنے اندر جمع غبار کو باہر نکال رہی تھی۔ مہروش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ گلہ کر رہی تھی، شکوہ کنہ تھی یا اپنی زندگی سے ناخوش؟ مجبوری میں معید سے جڑے رشتے نے اسے تھکا دیا تھا یا باپ، بھائی اور پھپھو کی چپکلش اس کے لیے تکلیف دہ آزمائش تھی؟ آج پہلی بار وہ یوں کیوں برتاؤ کر رہی تھی؟ کلثوم بیگم بھی خائف ہوئیں۔ انہیں ادینہ کچھ پریشان لگی تو آہستگی سے گویا ہوئیں، الجھی گرہیں کھولنے کے لیے صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ جذبات و جلد بازی ہاتھ میں آئے سرے کو اوجھل کر دیتی ہے۔ ہمت سے کام لو، حوصلہ مت ہارو۔ جہاں اتنے سال صبر کیا وہاں اب بھی امید کا دامن مت چھوڑو۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ کوثر کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ تمہاری تو اس سے کوئی ضد نہیں ہے، اسے اب بھی شکایت کا موقع نہ دو۔ میری ان سے ضد نہ سہی مگر وہ مایوس تھی، کچھ کہتے کہتے رکی، پھر بات بدلی۔ امی، میں کل ماموں کے گھر جاؤں گی، اپنا فیصلہ سنایا۔ مہروش اس بحث میں خاموش بیٹھی رہی۔ کلثوم بیگم اس بار کچھ کہہ نہ سکیں، ادینہ جا چکی تھی۔ ماہی بھی اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ادینہ اور پھپھو کی گفتگو کو کمرے کے باہر تک ہی سوچا تھا۔ مراد کی انا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے وہ تیار ہونا چاہتی تھی۔ رات اس نے بہت پرسکون ہو کر گزاری۔ اگلی صبح وقار سعید انہیں لینے آیا، وہ سب ٹائم پر تیار تھے۔ کلثوم بیگم نے رات کے بعد ادینہ کو دوبارہ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سفر بہت خاموشی سے گزر رہا تھا، لیکن اس دوران کئی بار وقار سعید نے ادینہ کو غیر محسوس طریقے سے دیکھا تھا، جو سفر کے آغاز سے اختتام تک گاڑی سے باہر دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ سعید احمد کے گھر وہ لوگ پہنچے تو باقی سب افراد پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سلام دعا کے بعد کچھ دیر سب گفتگو میں مگن رہے۔ ادینہ کی آمد ماحول کو خوشگوار بنا گئی تھی۔ سعید احمد نے اسے گلے لگا کر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ بچہ پارٹی اپنے کھیل کھیلنے میں مصروف تھی، تمام کزنز اپنی باتوں میں ارد گرد سے بے خبر تھیں، جبکہ پریشے ہمیشہ کی طرح ماہی سے سخت نالاں اس سے باز پرست کرتی، اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر رہی تھی، جس پر عمل کی وہ اسے یقین دہانی کرواتی۔ اس کی مصروفیت کے بارے میں بات کر کے اس کی توجہ خود سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اپنی نسبت پریشے کو معارج کے ساتھ محبت بھری خوشگوار زندگی گزارتے دیکھ کر اسے بہت سکون ملتا۔ اپنی ہر پریشانی اور دکھ کو پس پشت ڈال کر وہ اس کے لیے دعا گو بھی ہوتی۔ اپنی زندگی کا معمولی عکس بھی وہ کسی اور کی زندگی اور خوشیوں پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کلثوم پھپھو کے کہنے پر کیک کاٹ کر تقریب کا آغاز ہوا۔ سب نے بہت سی نیک خواہشات کے ساتھ نایاب کو گفٹ دیے۔ وہ اپنی شرمیلی طب کے باوجود مسکرا کر تحائف لیتی رہی۔ اس کی مسکراہٹ نے مہروش کا دل سرشار کر دیا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں نم ہو گئیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ اس کے لیے بہت انمول تھی، بہت خاص تھی، جو شاذ و نادر ہی دیکھنا نصیب ہوتی تھی۔ دل ایک دم خوش ہوا تھا۔ نظروں کے سامنے وقار سعید نایاب کو اٹھائے ہوئے تھے۔ دل ایک دم ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا۔ وقار کے لیے تمام منفی اور بدگمان جذبات فنا ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ جو خوشی و مسکراہٹ کبھی مراد منصور اپنی بیٹیوں کے چہرے پر نہ لا سکا تھا، وہ وقار سعید ہر سال لانے کی کوشش کرتا۔ وقار کے لیے دل میں موجود رنجشیں مٹانے کے لیے یہ وجہ اس کے لیے کافی تھی۔ نایاب خوشی سے کھلکھلاتی وقار سعید کے گال پر محبت کی معصوم سی مہر ثبت کر رہی تھی، جب پریشے نے اس دل نشیں منظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ باقی کی محفل بھی رونق افروز رہی۔ وقت خوشیوں کو سمیٹتا تیزی سے گزرا، پھر سبھی واپسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہروش نے آنے سے پہلے پریشے کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ جلد از جلد تصویریں ڈیولپ کروا کے وقار کے ہاتھوں اس کی طرف بھجوائے، کیونکہ پہلے سے مصمم ارادہ تھا۔ وہ علم مراد منصور کو اس کے آتے ہی دکھانا تھا۔
اسے مراد منصور کے ہر فیصلے حکم کے خلاف جا کر اب بہت کچھ واضح کرنا تھا۔ نیکسٹ سین۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ مشارب ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ وہ لب بھینچے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو مستبشرہ؟ وہ مایوس سا آہستگی سے بولا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی کی۔ مشارب شاہ نے خالی آنکھوں کے ساتھ محض خاموشی سے اسے دیکھا۔ میں محبت کو زیادتی کی ضد سے بچانا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ لہجے میں کرب و تشنگی کا ملاپ تھا، ایک کسک اسے دبوچے ہوئی تھی۔ توقف کے بعد وہ پھر بولی، حقیقتاً بات یہاں فلک یا تمہاری نہیں ہے مشارب۔ آواز دھیمی تھی، اپنے کمرے کی فضا اسے گھٹن زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خالی پن سا ہے میرے اندر، جو میرے اندر رہ گیا ہے، جو مجھے میرے لیے سوچتے نہیں دیتا کہ میں ہی اپنے دل کی گناہ گار ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں خود غرض بن کر، کسی کا دل اجاڑ کر، کسی کو برباد کر کے میں خود کو مکمل نہیں کر سکتی۔ ایک بار ندامت کے بوجھ نے جرت باقی رہنے ہی نہیں دی۔ نہ محبت کی طاقت مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں صرف اپنے لیے نہیں سوچ سکتی، محبت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ لمحے بھر کر رکی۔ مشارب ہونک بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، کیا کہنے جا رہی تھی، اسے رتی برابر بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ ادھوری، لا حاصل، نامکمل محبت بہت تکلیف دیتی ہے مشارب۔ تم فلک کو اپنی محبت کے یقین، اپنے ساتھ کے احساس سے مضبوط کر سکتے ہو، اس کی محبت کو نیا موڑ دے کر اپنی اور اس کی زندگی خوشگوار بنا سکتے ہو۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے مستبشرہ، وہ اتنا ہی بول سکا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے اگر تم فلک کے بارے میں سوچو، ایک بار اپنی ذات، اپنے فیصلے سے ہٹ کر اس کے جذبات کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے مستبشرہ، وہ اٹل ہوا۔ مشارب، ہم دونوں اکٹھے خوش نہیں رہ سکتے۔ تم سے شادی کا فیصلہ میں نے جبراً ایک سوچ کے تحت کیا تھا، لیکن وہ سوچ کسی کی محبت کو قدموں تلے روند کر خوشیوں کا جہاں آباد نہیں کر سکتی۔ کہتے ہوئے وہ چند ثانیوں کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھی۔ میں اپنے کیے کا مداوع فلک کی محبت قربان کر کے ادا نہیں کر سکتی۔ شرمندگی و ندامت کا بوجھ کسی بھی طرح سے کم نہیں کر سکتی۔ وہ گویا تڑپ اٹھی تھی۔ کیسی ندامت؟ کسی کی محبت کو میں نے بہت بے دردی سے بے مول کرتے ہوئے ٹھکرایا تھا۔ اس کی بے لوث محبت ہمیشہ میرے تعاقب میں رہی۔ اس کی یادوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا مجھے۔ وہ جذباتی ہوئی، دکھ و کرب کی لہر چہرے پر بھی واضح ہوئی تھی۔ مشارب نے بھویں سکیڑ کر حیرت سے اسے دیکھا، استفسار کیا، کس کی محبت؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ مستبشرہ جمال نے گہری سوچ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ راز وہ اپنے اندر ہی دبائے رکھنا چاہتی تھی۔ شکست کا اعتراف تو کئی سال پہلے کر چکی تھی، مگر آج اپنے لیے، فلک کے لیے اسے اپنی زندگی کی حقیقت سامنے لانا لازم لگی تھی۔ سچ ہی مشارب شاہ کے بڑھتے قدموں کو روک کر اسے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ وہ خود کو مضبوط کرتی خاموش رہی، لمبی گہری سانس خارج کی، اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف گئی، دراز کھولی، لب بھینچے خود کو حوصلہ دیا۔ دراز میں سے علی کا دیا آخری خط اٹھایا اور واپس مشارب شاہ کے سامنے آئی، خط اس کی جانب بڑھایا۔ مشارب نے سوالیہ حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے طے شدہ کاغذ لیا، جب تک مستبشرہ جمال نے گلے میں سے لاکٹ اتار کر اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے ایک نظر لاکٹ پر ڈالتے ہوئے خط کی طرف دھیان دینا چاہا۔ یہ میرا آخری جواب، میرے حتمی فیصلے کی ٹھوس وجہ ہے۔ اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش یقیناً باقی نہیں رہے گی۔ وہ دھیرے سے بولی، بولنا ضروری تھا۔ مشارب نے ایک خاموش مگر سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے خط پڑھنا شروع کیا۔ مستبشرہ بغور اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مشارب کے چہرے کے رنگ عجیب بے قراری میں بدلے تھے، حیرانگی، بے یقینی کے تاثرات وہ صاف دیکھ رہی تھی۔ وہ خط پڑھ چکا تھا،
اس کے اندر تعصب بھری ہلچل مچی تھی، آنکھیں سپاٹ سی رہ گئی تھیں۔ وہ عجیب سے انداز میں لاکٹ پر نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ علی کی محبت اور میری شکست کی کہانی ہے، وہ بولی تھی، لیکن مشارف شاہ کی محویت نہ ٹوٹی۔ علی کی محبت کی شدت نے مجھے سالوں پہلے اعتراف، شکست و ندامت پر مجبور کیا تھا۔ میں نے بابا جان سے کیا وعدہ تو خلوص دل سے نبھایا، لیکن میرا دل معتبر نہ رہ سکا۔ آج بھی میرا ماضی، میرا حال، مستقبل اس سے منسوب ہے۔ تو ایسے میں کیسے ساری زندگی تمہارے سنگ بے ایمانی کے ساتھ گزار لوں؟ میں تمہیں کوئی خوشی دے سکوں گی، نہ خود سکون سے رہ سکوں گی۔ وہ سنجیدہ تھی، وضاحت سے بولی۔ مشارف البتہ خاموش تھا۔ میں کبھی اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میں اب نہیں چاہتی کہ جس کرب و درد سے علی اور میں گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، اس کا عکس بھی فلک پر پڑے، اس کی زندگی متاثر ہو۔ بہت درد دیتی ہے تشنا محبت مشارف۔ مجھے تمہاری محبت کا بھی احساس ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ فلک کی محبت تمہیں میری طرح اندر سے بکھرنے نہیں دے گی۔ تم اس کی محبت کو سمیٹ لو، وہ تمہاری محبت بن جائے گی، وہ بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اگلے کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ مشارف کے لیے محبت سے دست بردار ہونا آسان نہ تھا، مگر اس کی محبت بند کلی کے تاریک کونے میں سسکنے لائق بھی نہ تھی۔ عمر بھر سمجھوتے کے بجائے عقل نے مثبت راہ چننے پر اکسایا تھا۔ اپنی محبت کا روگ تا عمر اسے دو کشتیوں کے مسافر بنائے راحتوں کے ساحل سے ہمیشہ کوسوں دور رکھ سکتی تھی، جبکہ محبت کی انصل کی خاطر اپنی محبت کی قربانی محبت کی روح کو معتبر کر دیتی۔ وہ خود غرض کیسے بن جاتا؟ مستبشرہ کے دل تک اس کی رسائی ممکن بھی نہ رہی تھی، جبکہ فلک کی محبت اس کی منتظر تھی۔ اس نے دفعتاً منتشر سوچوں کو سمیٹ کر مستبشرہ کے وثوق کو مان بخشا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا لاکٹ اور خط اسے واپس کرتے ہوئے بولا، اب سب کچھ کیسے چینج ہوگا؟ تمہاری ہاں کے بعد بات آگے بڑھ چکی ہے۔ سب بڑے رضامند تھے، انہیں کیا وجہ بتائیں گے؟ اور چچی جان نے تو فلک کو وارن کیا ہوا ہے، وہ فلک پر ناراض ہیں۔ اماں اور بابا جان کو فلک بیٹی کی طرح عزیز ہے، میں انہیں بتا دوں گی۔ کسی کی خوشی قربان کر کے زبردستی رشتے نہیں نبھائے جا سکتے۔ میں قاسم ماموں اور آصفہ آنٹی سے بھی بات کر لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بتایا، ٹھیک ہے، تم ان سب سے بات کرو، میں چچی جان سے بات کروں گا۔ فلک کے لیے ان کی ناراضی دور کرنا ضروری ہے، ورنہ مشکل ہوگی۔ دونوں نے بات فائنل کی۔ مشارف شاہ مان تو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اتنی جلدی دل کو قائل کرنا بھی مشکل تھا۔ سو سنجیدگی سے اجازت لیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، جبکہ مستبشرہ جمال کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ لاکٹ اور خط کو دل سے لگائے وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ افریشم سے بات کرنے کے بعد وہ مطمئن تھا۔ ایک سکوت سا دل پر طاری تھا، لیکن ایسے میں ایک مرتبہ پھر ساجدہ گیلانی نے اس کے اندر کہرام برپا کرتے ہوئے جواب طلب کیا تھا، جس نے اسے حیران کیا۔ کوئی واضح جواب انہیں نہ دے سکا، بات گھما پھرا کر ان سے اجازت لی اور سیدھا افریشم کی طرف آیا۔ افریشم نے ساجدہ گیلانی سے بات کر لی ہوگی، اسے لگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ تم نے ابھی تک ماما سے بات نہیں کی؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ نفی میں بولی۔ اس دن علی کے سامنے حامی بھرنے کے بعد وہ بہت بے بس ہوئی، اور اسی بے بسی نے بالآخر اسے خود غرض بننے پر مجبور کیا۔ اسی لمحے فیصلہ بھی کر لیا کہ اسے اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا۔ ساری عمر ماتم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تشنا محبت کا روگ پال کر ایک ایک لمحہ زندگی عذاب نہیں کر سکتی تھی۔ نہ اسے قربانی کے بعد رونے کا کوئی کریز تھا۔ دانستہ خود کو برباد کرنے کا خبت بھی اس پر سوار نہ تھا۔ سوچ چکی تھی کہ اپنی خاموش محبت کو زبان دے گی، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حسب توقع علی عیان اس کے سامنے تھا۔ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ مما نے دوبارہ مجھ سے جواب مانگا ہے، تم پلیز انہیں ابھی کال کر لو، ورنہ شام تک وہ پھر کال کریں گی۔ اور مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں مستبشرہ کے لیے ان سے کچھ تلخ سن سکوں، وہ کہہ رہا تھا۔
افریشم نے ایک لمحے کے لیے اس خود غرض شخص کو بغور دیکھا جسے صرف اپنی محبت سے قرض تھی، ناکام محبت سے قرض تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں علی، میں آنٹی سے کچھ نہیں کہوں گی، دو ٹوک اسے مخاطب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہیں مستبشرہ جمال کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اس سے جڑے نامکمل قصے کے فریبی خول سے باہر نکل کر زندگی کی سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ تنگ آ چکی تھی، چلا کر بولی۔ علی ایان کے لیے یہ سب کچھ نیا اور عجیب تھا۔ بھویں اچکا کر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ سچ کہہ رہی ہوں، کڑوا سچ، اور اس سچ کو تمہیں ماننا ہوگا۔ جس نے تمہاری زندگی کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ محبت نہیں، محض پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے۔ اب تمہیں خود سے جڑے باقی رشتوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ مستبشرہ جمال سے نام نہاد محبت کے خپتی بھوت سے جان چھڑانی ہوگی۔ آج وہ پھٹ پڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کہہ رہی ہو یہ سب؟ علی بھی بھڑکا۔ محبت کرتی ہوں تم سے، مجھے پاگل کر دیا ہے تمہاری محبت نے۔ بالآخر ضبط تمام ہوا، وہ انکشاف کر گئی۔ علی نے سرعت سے سر جھٹکا، جیسے اپنی سماعتوں پر شک گزرا ہو۔ تمہیں اپنے ماضی کو بھولنا ہوگا، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ لہجہ جنونی، انداز ڈٹھائی لیے مضبوط تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی ذات سے نکل کر خود سے جڑے ان رشتوں کے لیے سوچنا ہوگا جو تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جن کے لیے تم اہمیت رکھتے ہو۔ وہ بھری پڑی تھی، اندر جمع گمار۔ آج باہر نکلنا از حد ضروری تھا۔ کسی ایک شخص کے آنے یا جانے سے زندگی تھم نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی ایک لمحے کی قید میں رہنا چاہے، لیکن وقت گزرتا ہے، اور گزرتا وقت حالت اور حالات دونوں بدل دیتا ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ علی چپ رہا۔ تم ایک بار زبردستی کے خول سے باہر نکل کر تو دیکھو، دیکھو تو صحیح، زندگی اب بھی خوبصورت ہے، تمہاری اور میری خوشیوں کی منتظر ہے۔ وہ بول رہی تھی، لہجے میں آس بھی تھی اور یقین بھی۔ اعتراف کی مشکل گھڑی گزرنے کے بعد اسے بولنا تھا، اور وہ تیار تھی۔ افریشم؟ جبکہ علی شاکڈ رہ گیا تھا۔ یہ سب اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم سے زیادہ تو مجھ پر بیتی ہے علی۔ تم میرے سامنے، میرے پاس ہو کر بھی میرے نہیں رہے۔ اس سے بڑھ کر اور بے بسی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی فیلنگز کبھی تم سے شیئر نہیں کر سکی، خاموش رہی، انتظار کر رہی تھی کہ کب تم سنبھلو گے اور میرے جذبات محسوس کرو گے۔ تم نے کبھی سنبھلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اندرونی ٹوٹ پھوٹ اس کے لہجے سے عیاں ہونے لگی۔ وہ شکوہ کناں ہوئی۔ تم نے کبھی میری آنکھوں میں محبت کے جگنوں نہیں دیکھے، میرے اندر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھ میں تو ہوں ہی نہیں، بس تم ہی تم ہو۔ تمہارے تعاقب میں طویل مسافت طے کی ہے، اب تھکنے لگی ہوں۔ میری محبت کو آزمائش میں مت ڈالنا علی۔ اس کی مشتعل آواز پر نرمی التجا بن کر غالب آئی۔ علی ایان حسن گیلانی نے اس میں خود کو دیکھا تھا۔ اسے یہ سب نہیں سننا تھا۔ تم نے جانتے بوجھتے غلط منزل کی طرف قدم اٹھائے ہیں۔ آہستگی سے بولا۔ نہیں علی، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ تم نے فرار کے لیے غلط راہ کا انتخاب کیا ہے۔ خواب آنکھ کھلتے ہی تسلسل کھو دیتا ہے، لیکن حقیقت خواب کا مزاج نہیں رکھتی۔ زندگی کی راہ دشوار ضرور ہے، مگر بھٹکے ہوئے مسافروں کو رکنے نہیں دیتی، جہد مسلسل پر اکساتی ہے۔ ایک سعی، معمولی سی سعی، راہیں ہموار کر دیتی ہے۔ گہرے سے گہرے گھاؤ پر بھی وقت مرہم رکھتا ہے، لیکن ایک ٹھوکر پر گرنے اور جھکنے والوں کے لیے وقت نہ رکتا ہے، نہ انتظار کرتا ہے، نہ پرواہ کرتا ہے۔ لمحوں کی قید پاؤں کو اذیت ناک بیڑیوں میں جکڑ لیتی ہے، اور تم وقت سے بہت پہلے اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہو۔ آزادی کے لیے تم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ اسے سچائی سے ملوانے کا پختہ ارادہ تھا۔ علی کو حلق میں گرا پڑتی محسوس ہوئی کڑواہٹ اندر تک اترنے لگی۔ اب وقت آ گیا ہے علی کہ تم درست سمت کا تعین کرو، ہوش و حواس میں واپس آؤ۔ جس ڈگر پر تم چل رہے ہو وہ کسی کے لیے بھی سکون بخش نہیں ہے، تمہارے لیے بھی نہیں۔ الفاظ پر زور دیے۔
میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، اسے ناگوار گزرا، اسی پرزور لہجے میں جتایا۔ افریشم کا غصہ بھی بڑھا۔ اب یہ سب ڈرامہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ہاں، اس لیے کہ تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو، خود غرض، خود سر اور بے حس ہو۔ وہ یکدم تلخ ہوئی۔ علی ایان اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں صرف اپنا آپ دکھائی دیتا ہے، اپنا دکھ لگتا ہے، باقی کسی کے احساسات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میری محبت کو تم نے کبھی محسوس نہیں کیا، لیکن ایک ماں کے جذبات تک تم محسوس نہیں کر سکے۔ ماں کی ممتا کو بے حسی سے آزماتے چلے آ رہے ہو، خود غرض بن کر نظر انداز کرتے آ رہے ہو۔ 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ تم نے کبھی آنٹی کا نہیں سوچا، انکل کا خیال تمہیں نہیں آیا؟ کتنا تڑپتے ہوں گے وہ تمہارے بغیر، تمہارے لیے، تمہارے بغیر وہ کس قدر ویران زندگی گزار رہے ہوں گے، کبھی سوچا ہے؟ لیکن تم کیوں سوچو؟ دکھ تو صرف تمہیں ہے، باقی کسی کا دکھ تو دکھ ہے ہی نہیں۔ میں حیران ہوں، اتنا عرصہ تم نے ماں باپ کی محبت کے بنا کیسے گزار لیا؟ محض ایک ناکام محبت کے روگ میں تم ان دونوں کو کیسے بھول گئے جن کی واحد خوشی تم ہو، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا، پیار دیا، تمہاری ہر آسائش کا خیال رکھا، ہر خواہش کو پورا کیا۔ تم سے متعلق کتنے خواب دیکھے ہوں گے انہوں نے، جو تم سے دور رہ کر اب بھی تمہارے غم میں برابر کے شریک روتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے۔ کتنی بار وہ تمہیں واپسی کا کہتے، اور تم ان کی خوشی کے لیے سوچ ہی نہیں سکے، کیونکہ ایک بزدل اور خود غرض انسان اپنے سوا کسی کی ذات کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا۔ میرے بارے میں بھی نہیں سوچو گے، افریشم کھل کر بولی۔ الفاظ تلخ تھے، طنز کے نشتروں سے بھرپور، مگر آج یہ لازم تھا اسے آئینہ دکھانے کے لیے، اپنا غبار نکالنے کے لیے۔ علی کچھ نہ بول سکا، نہ احتجاج کر سکا، البتہ دل مضبوط شکنجے میں جکڑتا محسوس ہوا۔ کاش تم ایک بار مستبشرہ جمال کے عشق سے نکل کر، اپنا آپ بھلا کر انکل اور آنٹی کے لیے سوچو۔ 6 سال جس کرب سے وہ تمہاری وجہ سے گزرے ہیں، اس کا اندازہ کر سکو۔ کاش محض ایک بیٹا بن کر تم ان کی خوشی کے لیے سوچ سکو، ان کے لیے خود کو سچائی سے ملواؤ۔ یقین جانو علی، جس وقت تم نے ان کے بارے میں سوچا، اپنی فرار پر بہت پچھتاؤ گے۔ افریشم نے اس کی چپ پر مزید کفل ڈالے۔ سوچ کے در وا کیے اور اسے سنگین فضا میں احتساب کے لیے چھوڑے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ علی ایان حسن گیلانی اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ دل میں بے چینی بڑھنے لگی تھی، دل میں دماغ میں طوفان برپا ہو چکا۔ منتشر سوچیں، سوالوں کے انبار دیکھ کر ہراساں ہونے لگیں۔ وہ تڑپ اٹھا۔ وقت جواب طلب گویا ٹھہر گیا تھا۔ 2 نفوس اس کی آنکھوں کے پردوں پر منعکس ہوئے تو حلق میں کڑوا دھواں چہرنے لگا۔ یہ لمحہ پر اسرار ہونے لگا۔ خیال میں شدت در آئی۔ ماں باپ کی محبت عرش کی وسعتوں میں باہیں پھیلائے اسے اپنی پناہ میں لینے کو بے تاب دکھائی دی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں نمی خوشیوں کی متلاشی تھی، وہ خوشیاں جن پر اس نے دانستہ غم کے چادر ڈال رکھے تھے۔ خود کو ان کی آغوش و شفقت بھرے سائے سے محروم رکھا ہوا تھا، ان کے چہروں کو بے رنگ کیے مسکراہٹ سے محروم کیے ہوئے تھا۔ خود مسکرانا بھول گیا تھا۔ اسے وحشتیں گھیرنے لگیں۔ یک طرفہ محبت، ناکام محبت کا سوگ، گھاٹے کا سودا۔ ہجر اسے دیمک کی طرح چاٹتا رہا اور وہ ادھورے پن کے ساتھ مکمل ہونے کی کوشش میں مگن رہنے کے لیے حقیقتی رشتوں سے بھاگنے لگا، مگر فرار اسے منہ کے بل پٹک گئی۔ وہ قدموں کو روک گیا، سوالوں کے جواب مل گئے۔ مستبشرہ جمال سے محبت دھند میں اوجھل ہو گئی۔ الجھی پہیلی سلجھنے لگی، الجھے دھاگوں میں گمشدہ سرا ہاتھ آ گیا۔ سکے کا دوسرا رخ اسے شرمندہ کرنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنی کوتاہی پر ملال کرنے لگا۔ نیکسٹ سین۔ وہ سرشاری سے لاپرواہی برت گئی تھی۔ پہلی بار وہ بھول گئی تھی، نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے وہ بھول گئی تھی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو دماغ جاگا، جسم میں سرسری سی دوڑی۔ اجلت میں اپنے دائیں بائیں ہاتھ پھیرا، مگر گرفت میں مطلوبہ چیز نہ آ سکی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا
مشارب کے جانے کے بعد خط اور لاکٹ سینے سے لگائے وہ لیٹی تھی، محبت کے سحر انگیز حصار میں بے نیاز بے فکر لیٹی تھی، دل میں علی کے مقام کو معتبر کر کے، محبت سے اپنی شدت اپنی عقیدت پیش کر کے لیٹی تھی، جب پرسکون نیند اس پر مہرباں ہوئی تھی۔ اب جب بیدار ہوئی تو خالی ہاتھ بری طرح اسے جھنجھوڑ گئے۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، سلوٹ زدہ چادر پر کھوجتی نگاہ دوڑائی، تکیہ اٹھا کر شک دور کرنا چاہا، کمبل بھی پرے کیا مگر بیکار، جھک کر زمین کا جائزہ بھی لیا، شفاف فرش نے اسے سخت مایوس کیا۔ اجلت میں دراز کی تلاشی لی، نہ خط وہاں تھا نہ لاکٹ، دماغ معوف ہونے لگا، اپنی تسلی کے لیے سب جگہوں پر ایک بار پھر نظر دوڑائی، کوفت بڑھنے لگی، کمرے کا ماحول اور فضا پر اسرار خاموشی کی لپیٹ میں آیا، اسے وحشتوں نے گھیرے میں لیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، قدم خود بخود دروازے کی جانب اٹھے، وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آئی، رخ لاؤنج کی طرف تھا، دل خدشات سے پر خوف زدہ ہوا، اپنا راز وہ کسی پر عیان نہیں کرنا چاہتی تھی، مشارب کو بتانے کے بعد کسی اور کو نہیں، اماں اور بابا جان کو تو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر اس کا چاہنا یا نہ چاہنا اب قسمت کے لکھے کا تابع تھا، اور قسمت نے اس کی مرضی و خواہش کو رد کر کے اپنی منمانی کر دی تھی۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس کے قدم تھم گئے، حیران نگاہیں ساکت ہو گئی تھیں، لاکٹ زہرا شاہ کی انگلیوں میں جھول رہا تھا، سید جمال شاہ کی آنکھیں خط پر درج ایک ایک لفظ کی گہرائی کو پرکھ رہی تھیں، مستبشرہ کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا، آنکھیں شرمندگی سے جھکتی چلی گئیں، گویا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ اس کے گلے میں پہلی بار لاکٹ دیکھ کر اماں نے بھی فلک کی طرح پوچھا تھا، اور تب اس نے فلک کی طرح انہیں بھی جھوٹ سے مطمئن کیا تھا، لاکٹ کو عدن کی طرف سے سب دوستوں کے لیے تحفہ بتایا تھا، تب انہوں نے چھو کر ستائش کی تھی، اور اب آپ دیدہ نظروں سے لاکٹ کو دیکھتے شاید بیٹی کا دکھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ سید جمال شاہ خط میں تحریک، محبت کی تڑپ، دعا، بد دعا، کرب کو ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی سعی میں گویا محض اپنی حیرتوں کے سامنے لہراتے سوالیہ نشان کے لیے جواب کی متلاشی تھے۔ جواب کی طالب نظریں آہٹ پر اوپر اٹھی تھیں، فرار کی تمام راہیں مفقود ہوئیں، مستبشرہ جمال آگے بڑھی، دو زانوں سید جمال شاہ کے قدموں میں بیٹھ گئی، ندامت نے آنکھیں چکانے پر مجبور کر دیا۔ بابا جان، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، وہ لرزتی آواز میں معافی کی خواستگار تھی۔ وہ چپ تھے، جبکہ زہرا شاہ نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے جب وہ اس کے کمرے میں مشارب شاہ کے جانے کے بعد احسان کی کال اور جلد پاکستان واپسی کا بتانے گئیں، تب وہ بے خبر سو رہی تھی، انہوں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا، مگر واپس پلٹتے وقت نظر خط اور لاکٹ پر پڑی تو تجسس نے ہاتھ آگے بڑھائی اور خط اٹھانے پر اکسایا، کاغذ پر لگی ٹیپ نے اس کے غیر معمولی ہونے کا پتہ دیا تھا، انہوں نے لاکٹ بھی اٹھایا اور اس کے آرام میں خلل کی سوچ کے ساتھ آہستگی سے باہر چلی آئیں، جہاں سید جمال شاہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے شوہر کو بتائے بغیر کاغذ کھول کر پڑھا اور پڑھتے ہی چہرے کے اتار چڑھاؤ شوہر کو ان کی طرف متوجہ کر گئے تھے، خط پڑھنے کے بعد اپنی کیفیت ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، شوہر کے کہنے پر خط انہیں دینے کے بعد نم آنکھوں سے لاکٹ کو دیکھے جا رہی تھی، بیٹی کے لیے اس لاکٹ کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھیں، جس نے کبھی اسے اتارا ہی نہ تھا۔ سید جمال شاہ بھی خط پڑھنے کے بعد عجیب کیفیت سے گزرے تھے، تذبذب کا شکار ہوئے تھے، چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر عقل نے سوچنے سمجھنے کا ذمہ دار دل کو بنایا، اور دل قیامت کی زد میں آ گیا تھا، بصارتوں نے کئی بار ایک ایک حرف کو بغور دیکھ پڑھ کر دل کو مزید آزمائشوں میں دھکیل دیا تھا۔ بابا جان، میں اس سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ کرتا تھا، بہت کرتا تھا، میں اسے روکنا چاہتی تھی، مجھے آپ سے کیا وعدہ نبھانا تھا،
آپ کی عزت مجھے عزیز تھی، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وعدہ خلافی کر کے آپ کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی، آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اپنے لیے آپ کے دل میں بدگمانی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کا وعدہ، آپ کی عزت کا پاس مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، مگر علی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اسے خود سے متنفر کرنے کے لیے میں نے جھوٹا ناٹک کیا، اس کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے اسے تکلیف دی، اس کی تضحیک کی۔ تب میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، میں نے پوری ایمانداری سے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ تب میں نے کبھی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی تھی۔ میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مستبشرہ جمال رو رہی تھی، وضاحت دینے لگی۔ وضاحت میں یقین دلانے کی کوشش تھی۔ آواز نم اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ دونوں چپ تھے، بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ ملتان آنے کے بعد میں اسے بھول گئی تھی، میں نے کبھی تصور میں بھی اس کا خیال خود پر حاوی نہ ہونے دیا تھا، لیکن یہ خط اور یہ لاکٹ مجھے بے بس کر گئے۔ علی کی محبت تضحیک کا بدلہ لینے میرے تعاقب میں تھی۔ میں نے بھرپور نفی کی، اپنا دامن اپنا دل بچانا چاہا، فرار کی ہر راہ تلاش کی، لیکن میں تھک گئی، مجبور ہو گئی۔ محبت کا جھوٹا ناٹک حقیقت کا روپ دھارے مجھے بدترین شکست دے گیا۔ میں اپنی جنگ ہار گئی۔ آپ سے کیا وعدہ تو نبھایا، مگر سوچیں دفاع میں ناکام ہو گئی۔ اس کے دسترست سے دور ہونے کے بعد مجھے اس سے محبت ہو گئی، لیکن میں واپس اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، شرمندہ تھی، افسردہ تھی۔ محبت کو دل میں ہی مقید کر لیا۔ مجھے اپنا دکھ تو منظور تھا، لیکن میں اپنے لیے آپ کی محبت اور اعتبار ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میں کبھی بھی آپ کی نظروں میں گر کر آپ کا سر جھکا نہیں سکتی تھی۔ مستبشرہ جمال بہت دقت سے بولی۔ انکشاف محبت اور اعتراف شکست اسے آزردہ کرنے لگا، لیکن ان کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھے کہ حقیقتاً راز کھلنے کے بعد بھی وہ باپ کی نظروں میں بے اعتبار، بے وقت ہونے کی اذیت برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی۔ زہرا شاہ کا دل بیٹی کے رونے سے بے چین و بے قرار پگھلنے لگا۔ فضا بھی پرسوز مگر سہم گئی۔ کئی پل خاموشی سے بیت گئے تھے، لیکن وہ خاموشی کو تلخ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ بابا جان، میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں نے وعدہ تو پورا کیا، مگر میں علی سے محبت کے باوجود اس کا نام کبھی زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کی عزت اپنے سکون سے بہت پیاری ہے، وہ مزید بولی تھی۔ آنکھیں ہنوز نمکین پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ زہرا شاہ نے بنا بولے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ سید جمال شاہ نے اس بار اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ زبان کو بھی حرکت دی، اپنی چپ توڑی۔ شرمندہ تو میں ہوں مستبشرہ، لہجہ سنجیدہ تھا، غصے و خفگی سے آری۔ مستبشرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یوں مت کہیں بابا جان، کہنے دو بیٹا، ورنہ تمہارے یہ آنسو ہمیشہ میرے دل پر گرتے رہیں گے۔ میں نے تمہیں تمہاری خواہش پوری کرنے کی اجازت تو دی، مگر ساتھ ہی خوابوں پر پہرا بھی لگا دیا۔ بیٹی کا باپ تھا، عزت کے سامنے خوف سوالیہ نشان بن گیا تھا، لیکن جس باپ کی تم جیسی فرما بردار بیٹی ہو، وہ ڈر کر نہیں جی سکتا۔ تم نے پہلے مجھے مایوس کیا تھا، نہ اب۔ یہ خط پڑھنے کے بعد میری نظریں شرم سے جھک سکتی ہیں، بلکہ تمہاری قدر و منزلت میرے دل میں بڑھ گئی ہے۔ اس وقت جو تم نے اس لڑکے کے ساتھ کیا، میری وجہ سے کیا، مگر پچھلے 6-7 سالوں سے جو خود اپنے ساتھ کر رہی ہو وہ غلط ہے، اور میں نادم ہوں کہ میری وجہ سے تم نے محبت کو اپنے لیے سزا بنا کر دل میں چھپائے رکھا۔ کیا میں اتنا انا پرست ثابت ہو سکتا ہوں بیٹی کہ تمہاری زندگی کو بے سکون دیکھ کر بھی اپنا شملہ اونچا رکھنے کی سوچوں؟ میری محبت نے کبھی تمہیں اتنا اعتماد نہیں دیا کہ تم اپنی محبت، اپنی خواہش، اپنے سکون کے لیے مجھے اعتماد میں لے سکو۔ دھیمے لب و لہجے میں کہتے وہ اس سے پوچھنے لگے، ایسی بات نہیں ہے بابا جان، تو پھر کیوں نہیں بتایا ہم دونوں کو؟ سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ تم پر فخر رہے گا مستبشرہ، اور میرا سر تو تب جھکتا جب تم غلط مقصد سے کوئی قدم اٹھاتی،
یہ خط اس لڑکے کی طرف سے میرے سینے پر سجا تمغہ ہے۔ تم شرمندہ مت ہو، مجھ سے معافی مت مانگو۔ کسی کو پسند کرنا، محبت کرنا جرم نہیں ہے۔ ہم نے احسان کی خواہش اور محبت کی بھی عزت کی، تم بھی ہماری اولاد ہو، احسان کے برابر ہو، ہمیں جان سے عزیز ہو، اور اب تمہاری حقیقی خوشی ہماری خوشی ہوگی۔ جو عزت اور مان تم نے سلامت رکھنے کے لیے اپنے دل کو اولویت دی، اب اسی عزت و مان سے میں مداوا کروں گا، تمہارے ہر دکھ، ہر آنسو کو تمہاری زندگی سے بے دخل کروں گا۔ کاش یہ سچ بہت عرصہ پہلے سامنے آیا ہوتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے، اسے مان سمان دے کر اس کی بے قراریوں کو سمیٹ رہے تھے۔ مستبشرہ جمال یک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی، بلا خوف و خطر۔ سید جمال شاہ نے اسی عزت و اعتماد کے ساتھ اس کا حوصلہ بحال کیا تھا، جس عزت و اعتماد کی خاطر اس نے لبوں پر کفل ڈالے، ہر فیصلے دل کے منافی کیے تھے۔ آج وہ سرخرو ہو گئی تھی۔ ایک باپ نے بیٹی کو معتبر کر دیا تھا، بیٹی نے باپ کا وعدہ ایفا کیا تھا، اور اب انعام میں باپ نے بیٹی کی محبت کو تمام شرمندگی و ملامت سے نکال کر عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ تمہیں مشارف شاہ سے شادی کی ضرورت نہیں، میں قاسم شاہ سے معذرت کر لوں گا۔ سید جمال شاہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس کی مشکل بھی آسان کر دی۔ اب کیسے؟ وہ ناراض ہوں گے، جبکہ زہرا شاہ تمام عرصے میں پہلی بار بولیں، مجھے صرف اپنی بیٹی کی زندگی کو کرب سے نکالنا ہے زہرا۔ مشارف اچھا لڑکا ہے، اسے کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مستبشرہ مشارف سے شادی کے بعد ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ ان گزرے 6-7 سالوں کی طرح ہمیں مطمئن کرنا چاہے گی، جو اب میں نہیں چاہتا۔ مجھے اپنی بیٹی کو صحیح معنوں میں خوش و آباد دیکھنا ہے۔ وہ حتمی فیصلہ کر چکے تھے، صاف ٹوک سنجیدگی سے بولے، اماں، فلک مشارف سے محبت کرتی ہے۔ سید جمال شاہ کے دیے اعتماد نے شرمندگی زائل کر دی تھی، اب جھجک مانی تھی۔ اس نے زہرا شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی مشارف سے شادی سے فیصلے سے لے کر فلک کی محبت اور مشارف کو خط اور لاکٹ دکھا کر فیصلہ بدلنے تک کی تمام باتیں بتائیں۔ وہ مزید کچھ کہہ ہی نہ سکیں۔ میں آج ہی قاسم شاہ سے بات کروں گا، انشاءاللہ آگے سب ٹھیک ہوگا، سید جمال شاہ پروسوک بولے۔ مستبشرہ جمال کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ مراد منصور نے واپس آنا تھا مگر نہ آیا۔ کلثوم بیگم کے کہنے پر ادینہ نے اسے کال کی، نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ میں 1-2 ہفتے بعد آؤں گا، یہاں کچھ پرسنل کام پیش آ گیا ہے۔ اس نے مختصر بتا کر کال بند کرنی چاہی، لیکن ادینہ نے برجستہ اسے ٹوکا، اگلے ہفتے ماہی کی ڈیلیوری ڈیو ہے، تمہارا یہاں ہونا بھی ضروری ہے۔ اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے گویا باور کروانا چاہا، بتایا نا تمہیں، مجھے یہاں ضروری کام ہے، میں نہیں آ سکتا۔ وہ بحث کبھی بھی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کھردرے لہجے میں بولا، مراد؟ ادینہ نے احتجاجاً اس کا نام لے کر مائل کرنا چاہا، میں نہیں آ سکتا ادینہ، وہ بے لچک بولا۔ ادینہ نے مزید اصرار ضروری نہ سمجھا، تم اور امی ہو اس کے ساتھ، ماموں ہے، اس کا بھائی ہے، میرا ہونا نہ ہونا لازم نہیں ہے، اور ہسپتال کے خرچے کے لیے میں کل پیسے بھیج دوں گا۔ البتہ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھا، لب و لہجہ نارمل تھا، لیکن ادینہ کو اس کی باتوں میں بوریت کا عنصر نمایاں نظر آ رہا تھا، مگر اس نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ اس کی باتوں، خیال اور سوچ کی سب نفی کرتے، وہم گردانتے، اسے بے فکری کا مشورہ دیتے۔ ایسے میں اپنی سوچوں میں وہ خود ہی نظر انداز کرنے کا تہیہ کرتی۔ ٹھیک ہے، طوالت کے بجائے مختصراً جواب دیا اور کال بند کر دی۔ کال بند ہوتے ہی کلثوم بیگم کے پاس گئی، مہاروش بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے مراد منصور سے ہوئی تمام گفتگو نہیں بتائی۔ مہاروش نے ادینہ کی طرف نہیں دیکھا، اریبہ کی باتیں سننے میں محویت ظاہر کی۔ یہ لڑکا مجال ہے جو کبھی کسی اور کی بات کو اہمیت دے، اپنے سوا اسے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ البتہ کلثوم بیگم نے تعصب کا اظہار کیا، میں نے کہا بھی کہ اس کا یہاں ہونا ضروری ہے۔
ادینہ کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اپنی بات دہرائی، نظریں ماں پر تھیں۔ ہاں، مگر اسے احساس ہو تب نہ۔ وہ آس بھرے لہجے میں بولی، آپ دونوں اسے احساس بھی تو نہیں دلاتی، ادینہ نے برجستہ کہا۔ ساتھ ہی مہاروش کو بھی دیکھا جو مشکل سے پھیکی ہنسی مسکرائی تھی، اور وہ ہنسی کرب کو ضبط کرنے کے لیے ایک کوشش تھی۔ مراد کا نہ آنا لاتعلق کی طرف بڑھتا ایک اور قدم تھا جس نے نادانستہ اس کے دل پر اپنا نقش چھوڑتے ہوئے اسے اذیت کے حوالے کیا تھا۔ بظاہر وہ مضبوط تھی، مگر مراد منصور اندر ہی اندر اسے دیمک کی طرح کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ بے حس انسان نہ محسوس کرتا ہے نہ اسے احساس دلایا جا سکتا ہے۔ اندر جمع غبار بڑبڑاہٹ بن کر اس کے لبوں پر ٹھہر گیا۔ دل میں مراد کی آمد کا انتظار تھوڑا بڑھ گیا۔ اپنے متعلق اسے کوئی خوش فہمی نہ تھی، لیکن پچھلے ہفتے وقار نے نایاب کی سالگرہ کا البم تیار کر کے اسے دیا تھا جو اس نے مراد منصور کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ اسے مراد کا ایک اور حیوانی روپ دیکھنے کے لیے اس کی آمد کا بے صبری سے انتظار تھا، جو اب مزید 2 ہفتوں کے لیے ٹل گیا تھا۔ اندرونی رد عمل کے برعکس وہ تحمل سے اریبہ کے ساتھ محو ہونے میں کوشاں تھی۔ 1000 بار کوشش کی مگر وہ پتھر دل ہے۔ کلثوم بیگم سخت مایوس تھیں، بے بسی سے زبان تلخ ہوئی۔ کیوں؟ مطلب شروع سے تو وہ سنجیدہ تھا مگر پتھر دل نہیں تھا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ادینہ نے سوال و شک سے خود کو باز نہ رکھ پایا۔ اس کی سنجیدگی نے اسے پتھر دل بنایا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ الجھی۔ مہاروش کو ادینہ کی باتوں سے کوفت ہونے لگی۔ حقیقتاً وہ اس کے سوالوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اپنی زندگی میں مراد منصور کی ذات سے برپا تباہی کو وہ ضبط سے برداشت کرتی، مشکل ترین پڑاؤ سے نکل کر اب جب ہر غم سے سمجھوتا کر رہی تھی، ایسے میں ادینہ کی آمد، کھوجتی نگاہیں، تفتیشی سوالات، ہر فرد کی حرکت پر شک اور بات میں سے بات نکال کر بحث کرنا اپنا ناگوار گزرنے لگا تھا۔ اس وقت بھی اس کا کلثوم بیگم کو باتوں میں الجھانا کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اندر الگ انتشار برپا تھا۔ اگر اسے شک ہے تو اب کیوں؟ شک کرتی تو 7 سال پہلے مراد کی انتقامی سوچ پر کرتی، اس کے چہرے پر سجی جھوٹی مسکراہٹ اور معتبر نقاب پر کرتی، اس کی ذہنی کیفیت پر کرتی، اس کے ماتھے پر رقم شادابی پر کرتی، اس کے ہاتھوں پر کرتی جنہوں نے اپنا غصہ اتارنے، انتقام پورا کرنے کے بعد اس کے سر پر شفقت بھرا سایہ تو بنایا، مگر جو نایاب اور اریبہ کے ڈولتے قدموں کو دیکھ کر بھی کبھی ان کے ننھے ہاتھوں کو تھام کر ان کے چلنے میں معاون و مددگار ثابت نہیں ہوئے تھے۔ شک کرتی تو مراد منصور کی بیٹیوں سے لاپرواہی پر کرتی، بیٹیوں کے لیے اس کی محبت سے آری دل پر کرتی، اور اس شک کو مراد منصور کے سامنے زبان دیتی، مراد منصور سے سوالات کرتی، اپنی تسلی کے لیے اس سے زبردستی جواب مانگتی، اور جواب ملنے کے بعد ان کے سامنے آئی۔ پھپھو، میں کمرے میں جا رہی ہوں، نیاب کو ہوم ورک بھی کروانا ہے۔ اندر پھیلی تلخی کے چہرے پر نمایاں ہونے سے پہلے وہ اٹھ گئی۔ اریبہ نے اس کے اٹھتے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اریبہ، بیٹا پھپھو کے پاس آ جاؤ۔ ادینہ نے ماہی کے آرام کی غرض سے اریبہ کو اپنے پاس بلانا چاہا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، لیکن ماہی نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بہلا کر ادینہ کے پاس بھیجا۔ مقصد ادینہ کو کلثوم بیگم سے بات جاری رکھنے سے روکنا تھا۔ وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اریبہ اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی جبکہ کلثوم بیگم اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، وہ بھی کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کھانے کے بعد تھوڑی دیر گفتگو جاری رہی، پھر مہاروش بیٹیوں کو سلانے چلی گئی اور کلثوم بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادینہ کو نیند نہیں آئی ہوئی تھی، سو وہیں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ جب ہی ذہن میں ایک خیال گوندا تو موبائل اٹھایا۔ مراد منصور کے آنے تک اسے یہاں آئے 6 ماہ پورے ہونے والے تھے۔ اسے معید سے بات کرنی تھی، اس کا فیصلہ جاننا تھا، جاننے کے بعد اپنا فیصلہ بھی کرنا تھا۔ کال کرنے سے پہلے اس نے امی اور مہاروش کے سونے کی تصدیق کی۔ تسلی ہونے کے بعد اطمینان سے لاؤنج میں آئی اور معید کا نمبر ملایا۔
دوسری تیسری بیل پر موہت نے کال ریسیو کر لی۔ سلام کے بعد وہ جلد ہی اصل مدعے کی طرف آئی۔ موہت، مجھے تمہارا فیصلہ جاننا ہے۔ ہر بار بات دہرانے سے فیصلہ بدل نہیں سکتا، کیوں نہیں سمجھتی؟ جس پر وہ چڑ کر بولا تھا۔ میں کیا کروں موہت، میں بھی مجبور ہوں، وہ عاجز آئی بے بسی سے بولی۔ واپس آ جاؤ ادینہ، تم خواہ ضد کر رہی ہو۔ تو کیا تم میرے لیے نہیں آ سکتے؟ وہ الٹا سوالیہ ہوئی، دل خوش فہم اور لہجہ اب بھی یقین سموئے ہوئے تھا۔ نہیں، وہ بنا پرواہ کیے رکھائی سے بولا۔ موہت، اس کا یقین سرت سے ٹوٹا، تکلیف دہ آواز سے اسے پکارا۔ دیکھو ادینہ، زندگی مذاق نہیں ہے، آگے بڑھنے کے لیے دل کے ساتھ دماغ سے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ محبت سمجھوتے کے بغیر ہمیشہ پروان نہیں چڑھ سکتی، اور امی کو تو تم جانتی ہو، ان کے ساتھ ماموں اور مراد نے ہمیشہ جو رویہ رکھا، اس کے باوجود میری وجہ سے انہوں نے تمہیں قبول کیا۔ میں ساری عمر دھکے نہیں کھا سکتا۔ میری ماں نے میرا پہلے ساتھ دیا، اب اگر میں ان کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں نے ہمیشہ تمہیں خوشی دی ہے، اب تمہیں میری خوشی کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ تم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہو، میں تمہیں لینے آ جاؤں تو بھی میرے فیصلے سے تم اختلاف کرو گی۔ بہت بہتر ہوگا اگر تم اپنی ضد چھوڑ کر میرے فیصلے کو کھلے دل سے تسلیم کر کے آؤ، ہم دونوں کے لیے یہ ضروری ہے، وہ رسان سے بولا تھا۔ سنتے سنتے ادینہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ ادینہ، موہت نے اس کی خاموشی پر اسے پکارا۔ میں سن رہی ہوں، وہ سنبھل کر بولی، توقف بھر کر رکی۔ تم ایک بار مجھے لینے تو آؤ موہت، مجھے تمہارے مان، محبت اور ساتھ کی ضرورت ہے، ورنہ میں بکھر جاؤں گی۔ لہجہ درد سے بھرا تھا۔ میں نہیں آ سکتا ادینہ، تم جانتی ہو۔ وہ آج بھی انکاری ہوا۔ میں بھی پھر خود کیسے آؤں موہت؟ ادینہ دو بدو اسی کے انداز میں بولی۔ انا تھی یا ضد، دونوں اکڑ گئے۔ ہر بار کی طرح بات سنگین ہونے لگی۔ مجھے عزت چاہیے موہت، میں وہاں آ بھی جاؤں، تمہارا فیصلہ بھی مان لوں، گونگی بہری بھی بن جاؤں، دل کو مار کر سمجھوتا بھی کر لوں، مگر کیا مجھے وہاں عزت ملے گی؟ تمہاری بیوی، اس گھر کی بہو ہوں میں، محبت تیاگ دوں مگر بے عزتی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یقین دلاؤ کہ سب عزت کریں گے میری، تو میں کل ہی آ جاتی ہوں، سب بھلا کر آؤں گی۔ بس ایک بار مجھے معتبر مقام دو گے، کہہ دو میرے خلاف، میرے گھر، میرے بھائی، میرے ابو کے خلاف سب کو بولنے سے منع کرو گے، میرے ساتھ نہ صحیح مگر میرے لیے کھڑے ہوگے۔ یاسیت میں ڈوبا دل اسے جذباتی کر گیا تھا۔ موہت کچھ نہ بولا۔ ادینہ کا لہجہ سوالیہ مگر تلخی سے بھر گیا تھا۔ بولو نا موہت۔ چپ کیوں ہو؟ میں کوشش کروں گا، جواباً وہ اتنا ہی بول پایا۔ ناکام کوشش، وہ تنزیہ ہوئی۔ ہم پھر بات کریں گے ادینہ، اس نے جان چھڑانی چاہی۔ سوال جواب اس کی الجھن و پریشانی بڑھا گئے تھے۔ ہاں، ہم پھر بات کریں گے، تکلیف بڑھانے کے لیے۔ وہ اندر ٹوٹ کر بکھرتی چبھتی کرچیاں سمیٹنے لگی۔ موہت نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ادینہ نے غصے و طیش سے موبائل صوفے پر پھینکا۔ آج پھر وہ عذاب لمحوں میں گھری تھی۔ آنسو پلکوں کے بند توڑ کر تسلسل سے گالوں پر بہنے لگے۔ اس نے خود کو رونے دیا۔ تاریکی و تنہائی اسے میسر تھی۔ زندگی اسے اس موڑ پر لے کر آئی تھی جہاں وہ اپنے آپ میں تنہا تھی، بالکل اکیلی، اور اب تو جیسے گمان کو بھی یقین ہونے لگا تھا۔ بے بسی اس کا تماشا بنانے پر تلی تھی۔ موہت سے بات بحث کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ اسے ساتھ ہونے کی یقین دہانی تو کرواتا، مگر کوسوں دور کھڑے ہو کر وہ کیسے اتنی دور سے اس کا ہاتھ ایک بار پھر تھام سکتی تھی؟ یہاں آتے وقت وہ خوش فہم تھی کہ شاید موہت اس کے لیے اپنا فیصلہ بدل لے، لیکن 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا تھا۔ دکھ برداشت سے زیادہ ہونے لگا تھا۔ اپنا آپ اسے بہت بے وقت لگنے لگا۔ 10 سال، پورے 10 سال اس نے دکھ ہی تو سمیٹے تھے۔ وقار سعید کے انکار، موہت سے شادی، اور پھر کوثر بیگم کی عدالت جو برخاست ہونے سے قاصر، آج اسے اس نہج پر لے آئی تھی جہاں وہ ماں
اور بھائی سے نہ اپنا درد بانٹ سکتی تھی نہ خود اسی عدالت سے عمر بھر کے لیے عمر قید کی سزا کاٹ سکتی تھی۔ موہت کے فیصلے کے بعد بھی وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جھوٹ کے سہارے ماں کے گھر مزید رہنا بھی دشوار تھا، سچ زبان پر لانا بھی ناممکن تھا۔ لے بھی آتی اگر یہاں آنے کے بعد مراد، ماہی اور کلثوم بیگم کا رویہ اسے مشکوک نہ کرتا۔ ان تینوں کے الجھن آمیز تاثرات اور باتوں کو مخفی رکھنے کی کوشش اسے بھی اپنی کہانی بیان کرنے سے روک دیتے تھے۔ وہ محض بہتری کی امید کے ساتھ ایک ایک دن کاٹے جا رہی تھی، خاموشی کے ساتھ۔ مگر آج ایک بار پھر موہت نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ پچھلے 10 سالوں سے کالی تاریک رات اور تنہائی اس کے غمگسار ساتھی تھے، جو اس کے دکھوں کو زائل کرتے، آنسوؤں کو اپنے اندر جذب کرتے۔ وہ بھی کھل کر روتی، اتنا کہ سحر ہونے تک آنکھیں خشک ہو جاتی، اور وہ دن کے اجالے میں چہرے پر تازگی و خوشگواریت سمیٹنے کے لیے خود کو نئے سرے سے تیار کرتی۔ So my dear listeners, that was the end of episode 16. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.